السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور بہت ہی اہم اپڈیٹ آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، اپڈیٹ یہ ہے کہ غلام حیدر کے آنے کے بعد اے پی سنگھ اور سچن صاحب جو ہیں یہ بیٹھ گئے ہیں جلتے توے پر اور رونا شروع کر دیا ہے، چیخیں مارنا شروع کر دیا ہے اور جلتے توے کے اوپر بیٹھ کر ناگن ڈانس کرنا شروع کر دیا ہے۔ جی ہاں، میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ غلام حیدر کے آنے کے بعد اے پی سنگھ اور سچن کی اور سیما حیدر کی نیندیں اڑ گئی ہیں، نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور تباہ برباد کر دیا ہے۔ غلام حیدر نے تباہ برباد کرنے کی وجہ کیا بنی؟ اے پی سنگھ اور غلام حیدر، اے پی سنگھ اور سیما حیدر اور سچن مینا سوچ یہ رہے تھے کہ غلام حیدر کبھی بھی پاکستان نہیں آئے گا اور انہیں ایک اوپن پلیٹ فارم مل جائے گا غلام حیدر کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرنے کا، اور سیما حیدر کو وہ نیشنلٹی دلا دیں گے اور سارا معاملہ انکنٹیسٹڈ رہے گا، جیسے کہ لکھوندر صاحب ایڈوکیٹ بتاتے ہیں کہ پروسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا اور سرکار کو وہ مینج کر لیں گے، کیونکہ سیما حیدر کے اوپر جتنے بھی مقدمات درج ہوئے تھے وہ سرکار کی مدعیت میں ہوتے۔ تو اے پی سنگھ کا خیال یہ تھا کہ سرکار کو مینج کر لیں گے اور غلام حیدر تو ہوگا نہیں، تو سیما حیدر کے اگینسٹ مقدمات پروسیکیوٹ نہیں ہوگے اور انکنٹیسٹڈ میٹر رہ جائے گا، اور انکنٹیسٹڈ میٹر کے بعد ہوگا کیا کہ ایکس پارٹی پروسیڈنگ ساری ہوتی جائیں گی اور سیما حیدر کا مقدمہ سول مقدمات میں کنورٹ کر کے اس کو ریلیز کرا دیا جائے گا اور سیما حیدر کو وہاں پہ نیشنلٹی دلا دی جائے گی، اور اسی طرح سے غلام حیدر بیچارہ جو ہے وہ روتا دھوتا رہ جائے گا۔ وہ اتنا اوور کانفیڈنٹ کیوں تھے کہ غلام حیدر بھارت نہیں آئے گا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیما حیدر نے اے پی سنگھ کو بتایا تھا کہ وہ پوری طرح سے غلام حیدر کو برباد کر کے نکلی ہے، اس کا گھر بار بیچ کے نکلی ہے، اس کے بچوں کو لے آئی ہے، اس کی والدہ بیمار ہے، اس کا بھروسہ توڑ دیا، اس کا پوری طرح سے اس کو برباد کر کے نکلی ہے، اور وہ اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں رکھتا اور نہ ہی فنانشلی طور پر اتنا سٹرونگ رہا ہے کہ وہ میرے پیچھے مقدمات کوئی کارروائی کر سکے، پرسو کر سکے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ کسی صورت بھی غلام حیدر جو ہے وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن ایک دفعہ اے پی سنگھ نے یہ بیان بھی دیا کہ غلام حیدر تو بچے واپس لینا نہیں چاہتا، وہ تو پریشرائز ہو کر ایسا کر رہا ہے۔ تو یہ ساری باتوں کے باوجود ہوا کیا کہ غلام حیدر جو ہے وہ پاکستان آ گیا اور روشن عظیم صاحب نے پاکستان سے بلا لیا، ملاقات ہو گئی۔ ایک اور چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے غلام حیدر اور روشن عظیم صاحب کی باضابطہ طور پر جو ہے وہ کمیونیکیشن ہو چکی ہے اور بہت زبردست کمیونیکیشن آپس میں ہو رہی ہے، اور پورا پلان جو ہے وہ بیک ڈور سیٹل کر لیا گیا ہے اسلام آباد جانے کا اور دیگر جگہ پہ جانے کا اور کارروائی کرنے کا اور انڈین ایمبیسی کو کمیونیکیٹ کرنے کا اور اس کے بعد بھارت جانے کا۔ اب جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ غلام حیدر پاکستان تو پہنچ گیا اور پاکستان کے بعد بھارت آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہونا کیا ہے کہ بھارت کی عدالتوں سے رجوع کرے گا، بھارت کے پرائم منسٹر سے رجوع کرے گا، بھارت کے چیف جسٹس سے رجوع کرے گا، ہر فورم کو، ہر عدالت کو جو ہے وہ اس میں جائے گا، اور وہاں پہ جو سوشل ورکر ہیں وہ بھی اسے سپورٹ کریں گے، اور جتنے بھی درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب اسے سپورٹ کریں گے۔ اور یہ جو چائنا کی سیلیبریٹی تھی اس کا تو بستر جو ہے وہ گول ہو جائے گا۔ اب اس چیز کو لے کر ان کو پڑ گئے جان کے لالے، اور جان کے لالے پڑنے کے بعد ہوا کیا؟ اب انہوں نے ایک نیا پلان بنایا ہے۔ پلان یہ بنا رہے ہیں کہ غلام حیدر کا مقابلہ کرنے کے لیے غلام حیدر کے بچوں کو جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کھڑا کیا جائے۔ جی ہاں، یہ گھنونا اور نیا پلان ہے اے پی سنگھ کا کہ غلام حیدر کو مقابلہ کرنے کے لیے غلام حیدر کے بچوں کو اس کے اگینسٹ ڈھال کے طور پر یوز کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیما حیدر پہلے بھی بچوں کا مس یوز کر چکی ہے اور بیل اسٹیج پہ بھی بچوں کو ڈھال کے طور پر یوز کر چکی ہے، اور ہر جگہ پہ بچوں کا یوز کر کے نکل جاتی ہے، لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے یہی پالیسی اپنائی کہ غلام حیدر جو ہے وہ اس کو کسی بھی طریقے سے ڈیفیٹ کرنے کے لیے اس کے بچوں کو پریپیئر کر کے کچھ ایسے ویڈیوز بیان ان سے دلوائے جائیں، کچھ ایسے بیان عدالتوں میں دلوائے جائیں، ایک ایسا پیپر ورک یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے غلام حیدر کے بچے کہیں کہ یہ کسی بھی صورت غلام حیدر ہمیں تشدد کرتا تھا، ہمیں مارتا تھا، ہم اس کے ساتھ نہیں جاتے، یہ ہمیں مرڈر کر دے گا، ہمیں ان کی جان کو خطرہ ہے، ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے، ہم اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تاکہ اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ لمبا کیا جائے اور جو غلام حیدر پاکستان آیا ہے یہ سارا چکر اس کا ضائع ہو جائے اور وہ بھارت کبھی بھی نہ آئے۔ تو میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک کاؤنٹر پلان روشن عظیم صاحب نے بھی تیار کر لیا، اور غلام حیدر تو اپنے بچے لے کر رہے گا، بشرط یہ ہے کہ وہ پاکستان آ گیا تو اسے مزید لیگل ایفرٹس کرنی ہوگی، اور جو روشن عظیم صاحب پلان دیں گے وہ فالو کرنا ہوگا، تو پھر ہی جا کے یہ ساری چیزیں ممکن ہوں گی۔ لیکن آنے والے دن جو ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے، 2 سے 3 دنوں میں ایک اہم سرپرائز ان کو ملنا ہے۔
تو انشاءاللہ منزل اب قریب ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. جیسے اس میں فردر اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.